جس طرح اللہ سے ڈرنے والے کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اسی طرح تقویٰ چھوڑنے والے کے معاملات مشکل ہو جاتے ہیں۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ چیز بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا، اولاد پیدا کرنا اور ان کو پال دینا، اگر یہ کام کر رہے ہو اور کوئی ان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو وہ صرف جانور ہیں، انسان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مویشیوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں۔ انسان کہلانے کا حقدار کم سے کم وہ شخص ہے کہ جس نے زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد معین کیا ہو، کس لیے جینا ہے، کس لیے مرنا ہے، اور یہ زندگی کس لیے ہے۔ جب کسی انسان کے آگے روشنی ہوتی ہے تو اس کا سایہ پیچھے آتا ہے، اور جب روشنی پیچھے ہوتی ہے تو سایہ آگے آتا ہے۔ دین روشنی ہے اور دنیا سایہ ہے۔ دین کو آگے رکھو گے تو دنیا خود ہی پیچھے سے بھاگتی ہوئی آئے گی، اور اگر دین کو پیچھے رکھو گے تو دنیا آگے بھاگے گی اور تم پیچھے بھاگو گے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کی اپنی ہی ہستی میں چھپا نفس ہے، جو شیطان کے ہمراہ دن رات اسے تباہ کرنے میں سرگرداں ہے۔ شیطان اور نفس کی جنگ ہی انسان کو ایک حقیقی غازی بناتی ہے۔ ہدایت تو وہ ہے جس کے بعد گمراہی کا کوئی گمان نہیں ہوتا۔ اگر گمراہ ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ سچے دل سے ہدایت مانگی ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے دین کی باتیں کی جائیں تو ان کے دل تنگ پڑنے لگتے ہیں، انہیں گھٹن ہونے لگتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں۔ لیکن یاد رہے، یہ دین لاوارث نہیں ہے۔ آپ دین نہیں سیکھیں گے تو اپنی ہی آخرت خراب کریں گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، اچھا اور برا، جس پر چاہے چلیں۔ اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے اچھے لوگوں کو ہم صرف اپنی انا کی خاطر ناقدری کی دھول میں رول دیتے ہیں۔ جب جنگ کرنی ہی ہو تو اپنی کمزوری نہیں، برداشت ظاہر کرتے ہیں۔ رحم یہ انسان کا وصف نہیں ہے، یہ تو اوپر والے کی توفیق ہے، اس کا احسان ہے، ورنہ دل تو بنجر ہے، ارادے شر ہیں۔ دعا کیا کرتی ہیں؟ آنے والی مصیبت کو روکتی ہیں، اور جو مصیبت اتر چکی اس کو ہلکا کرتی ہیں۔ یہ مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ بات بس اتنی سی ہے کہ ہم نے خود کو اتنا زیادہ مکمل بنا لیا ہے کہ ذرا سی کمی بھی ہماری نیند اڑا دیتی ہے، سکون تباہ کر دیتی ہے، ہمیں ڈپریشن کا مریض بنا دیتی ہے۔ پرفیکشن اور خوبصورتی کے بھوت نے اصل زندگی کا خون پینا اور گوشت کھانا شروع کر دیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، نماز قضا کر کے ہم سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کریں۔ اور جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون اور تسکین کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ تو جو قدر کرنا جانتا ہے، جان کی، امان کی، رشتوں کی، دولت اور وقت کی، ہدایت کی، اس کے اوپر اور نیچے کے راستے کھلتے جاتے ہیں اور وہی اس کی ڈھال بن جاتے ہیں۔ جو ہے اس کی قدر کیجیے، پھر جو نہیں ہے وہ نہ آپ کو ڈرائے گا نہ غم زدہ کرے گا۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے اس میں یہ سیاہ نور ہے،
یہ نور تب تک رہے گا جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہی تب یہ نور بھی نہیں رہے گا۔ دنیا اس سے زیادہ روشن نہیں ہو سکتی جتنی روشن آپ کے اپنے اندر ہے، اور اپنے اندر روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنا آپ کا اپنے خالق سے تعلق ہے۔ گلاب ٹہنی کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، جو ہی ٹہنی سے جدا ہوا وہ مسل دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا۔ اسی طرح ہر مرد اور عورت اپنی حیا کے ساتھ ہی اچھے لگتے ہیں، جو ہی وہ حیا سے جدا ہوئے وہ مسل دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے۔ وہ کہاں کا عقل مند ہے جو ایک گھڑی کی لذت کے بدلے جنت بیچ ڈالے۔ یہ مت سوچیں کہ مذہبی ہونے کا مطلب سخت ہونا ہے۔ جب اللہ کسی کے دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے نرم کر دیتا ہے۔ یہ جو اللہ حوالے ہوتے ہیں یہ دلوں میں میل رکھ کر بات نہیں کرتے، بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹے بغیر چارہ نہیں۔ جو جتنی دیر سے لوٹے گا پچھتاوے کی گٹھری اتنی ہی بھاری ہوگی، اور اس گٹھری کی گرہیں کھولنے کے لیے اتنے ہی زیادہ آنسو لگیں گے۔ اللہ سے رابطے میں رہیں، ایسے ورنہ ویسے، طلب سے ورنہ شکر سے، ضرورت سے ورنہ بے چینی سے، سکون سے ورنہ صبر سے، دکھ سے ورنہ سکھ سے، رحمت پر ورنہ زحمت پر، کانٹا چبھنے پر ورنہ پھول ملنے پر۔ بندے کو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ تم ایسا کرو کہ نہ اچھی زندگی کی حسرت کرو اور نہ بری زندگی سے نفرت کرو، بلکہ جو زندگی تمہیں میسر ہے اسے اچھی طرح جینا شروع کر دو، اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کرو کہ اے مولا ایسی زندگی عطا کر جس سے تو بھی راضی ہم بھی راضی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس سے بچائے کہ اکثر نفس وہی چیز پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی کو ناپسند ہو۔ ایسی چیزوں کے شوق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی کی جانب سے تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ وہ لوگوں میں ہر طرح کی خیر تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں سے بدلے کی امید نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اگر دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی بھی نصیحت خواہ کتنی ہی بار کی جائے کوئی اثر نہیں کر سکتی، اور دل کی یہ صلاحیت گناہ چھین لیتے ہیں۔ غفلت دل کے دروازوں پر بیٹھ جاتی ہے تاکہ نصیحت اندر نہ جا سکے۔ ہر بات بامقصد ہوتی ہے، فضول باتیں بھی تو انسان کسی مقصد سے ہی کرتا ہے۔ ساری کہانی یقین ہے، ہر منزل پر پہنچنے والے کے پاس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو سفر میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کی عنایت پر اور اپنے فیصلے پر۔ وہ لوگ مردہ ہی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، بھلے ہی وہ سانس لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ یہ دیکھا کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے ہو، کیونکہ جو سلوک تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک اللہ نے تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ معاف کرنے والوں کو معاف کیا جائے گا، سزا دینے والے کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے انہیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہر تنہائی انہیں ان کے رب سے ملنے کا اور بات کرنے کا موقع جو دیتی ہے۔ اس دل میں اللہ نہیں آتا جس دل میں نفرت ہو۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے انہیں یاد دلاؤ کہ اللہ انہیں نہیں بھولا۔ دیکھو لوگوں کو اپنی باتوں سے پریشان نہ کیا کرو، انہیں اتنی بات ہی سمجھایا کرو جتنی ان کی سمجھ ہے۔
جن لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں پر محنت کرو۔ مسائل کا حل تلاش کرنے والی جماعت مسائل کو ٹھیک کرنے والی جماعت سے الگ ہونی چاہیے۔ بہار کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کرے، اور وہ جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ امید دھوکہ دیتی ہے سوائے اس کے جو اللہ سے جڑی ہو۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ لوگوں نے تنقید کرنے کی صفت اپنا لی ہے اور عمل کرنے کی صلاح دینے لگے ہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ زیادہ تر عقلیں چمک دمک یا لالچ کی جگہوں پر کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں۔ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا۔ کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہیں مگر ان کو ملتی نہیں، اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔ خدائی فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مردوں کا حسن ان کی عقلوں میں چھپا ہوا ہے، اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو بتاتا ہے۔ آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دے گا، یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو نظر میں رکھے گا وہ دنیا کی زحمت اور مشقت کو ہلکا سمجھے گا۔ آخرت کا طلبگار اپنی امید کو پا لیتا ہے، اور دنیا میں جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بھی ضرور لے لیتا ہے۔ جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو اجل یعنی موت کے اچانک ٹوٹ پڑنے کو یاد کرو۔ گناہ گاری وہ ذلیل حصار ہے جو اپنے کرنے والے کو روکتا نہیں، اور جو اس میں پناہ لے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو۔ آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا۔ کسی شریف کی توہین اور ذلالت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تکریم سے ہمیشہ برکنار رہنا چاہیے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں۔ آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ دل کے اندر جب حقیقتیں شور مچانے لگتی ہیں اس وقت تم دیکھو گے کہ باہر سے بندہ بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت ان دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے، اور جن دلوں میں ایمان کی حکومت ہو
ان کو آخرت کی زیب و زینت ہی کی خواہش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہا کرو جو دنیا اور آخرت کا راز جانتے ہیں۔ بڑی امید ہے کہ شاید تمہیں بھی یہ انعام مل جائے، تم بھی مرد کامل بن جاؤ۔ دل سے ہی ہر چیز شروع ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو معنی رکھتی ہے، اور اللہ تک جانے کا راستہ بھی دل سے ہی شروع ہوتا ہے۔ جس کی عقل جتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی خواہشیں اتنی ہی کم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ بڑی طاقت اور قدرت کے مالک ہوتے ہیں، اور پھر اچانک ان سے یہ ساری طاقت اور قدرت چھین لی جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ طاقت ان کا اپنا کمال ہے، لیکن وہ تو اللہ کی عطا تھی۔ کچھ لوگوں کو بارش محسوس ہوتی ہے اور کچھ بس اس سے گیلے ہو جاتے ہیں۔ حسد کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ غربت سے نہ ڈرا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ سے ڈراتا ہے، نہ کہ غربت سے۔ چھوٹی عمر میں سمجھی ہوئی بات پتھر پر نقش کرنے کے برابر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی خاموشی آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، لیکن ان کے سمجھدار یا کم عقل ہونے کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بولتے ہیں۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہترین داعی وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو اس کا رنج اور غم سے کیا واسطہ؟ غم تو اس کا ہے جو خدا کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی میں عبادت کرنے والا ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ بعض مرتبہ جو چیزیں آپ کا دل توڑتی ہیں، وہ نتیجتاً آپ کی نظر ٹھیک کر دیتی ہیں۔ ہر ایک آپ کو اپنی حسب ضرورت چاہے گا، اس لیے وفاداری میں ہلاک مت ہو جاؤ۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے، ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ جو دروازے آپ پر بند ہو جائیں انہیں کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں۔ اندر سے خوبصورت بنو۔ آئینے جھوٹے ہوتے ہیں اور ہم جھوٹ پسند کرتے ہیں۔ اگر خدا کو راضی کرنے کا علم نہ آیا تو پھر کیا پڑا؟ اگر عبادت کرنے والا ہر ایک کو ناراض کرتا جا رہا ہے تو کیسی عبادت کی؟ روح کے اپنے آنکھ کان ہوتے ہیں جن سے وہ ان چیزوں کو بھی سمجھ لیتی ہیں جن کو عقل نہیں سمجھ سکتی۔ پھولوں کی صحبت سے خوشبو پیدا ہوتی ہے اور بزرگوں کی صحبت سے بزرگی۔ نرم دل لوگ اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں، کیونکہ دھوکے بازوں کے لیے ان کے دل سے کھیلنا آسان ہوتا ہے۔ تو سورج ہے تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز گھر میں اتر شام کے بعد۔ معاف کر دینا وہ خوشبو ہے جو پھول ٹوٹ جانے کے بعد بھی آتی ہے۔ زیادہ سنجیدہ نہ ہو، آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے بھیجا ہے جو صرف آپ کر سکتے ہیں۔ غرور یہ ہے کہ حق سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ رحمت ایک عام زندگی میں ایسا انقلاب برپا کرتی ہے کہ وہی ایک عام انسان خاک کے ایک ذرے سے ماہتاب اور آفتاب بنا دیا جاتا ہے۔ خوش رہنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے فضل پر یقین رکھنے والا شخص جنت میں ہے۔ اللہ کے دوستوں کے پاس جا کر اللہ کا راستہ مانگا کرو، بلکہ اللہ سے بھی اللہ کا راستہ ہی مانگا کرو۔ اگر کوئی درد پر ایک کتاب لکھ دے تب بھی آپ کو درد کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔
دعا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ابلیس کا نصیب کسی کو نہ ملے جس کی ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ تبصرہ غیر کے کردار پہ کرنے والے، کیا تیری خود سے ملاقات نہیں ہوتی؟ صرف اللہ جانتا ہے کس کا ایمان پختہ ہے کس کا نہیں۔ ہمارا کام ہے ان لوگوں تک پیغام پہنچانا جن تک وہ نہیں پہنچا۔ روح کی سواری سانس ہے اور سانس کی سواری انسان کا باطنی وجود۔ عشق وہاں سے دلیل لاتا ہے جہاں سے دماغ کی حد ختم ہوتی ہے۔ درست فیصلے بھی اگر غلط موقع پر لیے جائیں تو وقت انہیں ہمارے خلاف کر دیتا ہے۔ دانہ زمین میں چھپتا ہے تو درخت بنتا ہے۔ اپنے رازوں کو سینے میں چھپا کر رکھو۔ نیک نصیحتوں کی یاد ضمیر بنتی ہے۔ اگر محلوں میں رہنے والے قبر کی فکر میں ہوتے تو انسانیت اپنی موت نہ مرتی۔ انسان اپنے نفس کا بھی مالک نہیں، اور وہ اس زمین کا مالک بنتا ہے جس پر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ لالچ سے روزی نہیں بڑھتی، مگر آدمی کی قدر ضرور گھٹ جاتی ہے۔ کسی گناہ کا عام ہو جانا اسے حلال نہیں کر دیتا، بلکہ عذاب الہی کا خطرہ مزید بڑھا دیتا ہے۔ پھوڑ لیں سر بھی تو دنیا کا معمہ نہ کھلے، جیسے دیوار پہ تصویر ہو دروازے کی۔ ایک آزاد پاگل اس عقل مند سے بہتر ہے جس کی عقل کو خرید لیا گیا ہو۔ اپنے جسم کو سواری کی طرح سمجھو اور اس پر اللہ کی پہچان سوار کر دو۔ اگر تمہارا جسم اس بوجھ کے متعلق تم سے شکایت کرے تو اسے اس کا انجام یاد دلاؤ۔ جن کے پاس واقعی علم ہے ان کا یہ رویہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے گناہ گار شخص نہ صرف ظاہر کرتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ گناہ گار لوگوں میں گنتے بھی ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اس نے سجدے میں دھیمی آواز سے کہا، میرے مولا، میں رائے گاہ جا رہا ہوں، مجھے ضائع مت ہونے دینا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ جب تک تم اپنے کمال کے احساس میں مست رہو گے تم کسی باکمال کے کمالات کی کیا قدر کر سکتے ہو؟ ساتھ چلنے والے مخلص ہو تو برے وقت سے بھی لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ نفرت محبت کی ضد نہیں ہے، بلکہ نفرت تو دل کے مردہ ہونے کی نشانی ہے۔ تعلق ختم بھی ہو جائے پھر بھی بھلے لوگوں کو گزرے دنوں کی حیا ہوتی ہے۔ خوشی کی تلاش اس وقت مکمل ہوتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر دور تک جانا چاہتے ہیں تو آہستہ چلیں، ورنہ جلد تھک جائیں گے۔ اپنی اصل اور حقیقت کی بار بار یاد آوری عام طور پر انسان کو بھٹکنے نہیں دیتی۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ گناہ کرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی بھائی کو بے عزت اور حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ پاگلوں کے جھنڈ میں سمجھداری دکھانا بھی پاگل پن ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت اور پرامن ہو سکتی ہے اگر ہر انسان دوسرے انسان کو زندگی گزارنے کا وہی حق دے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ جو زندگی غلام ہو ظالم کے حکم کی اس زندگی سے فوت ہو جانا ہی خوب ہے۔ وہ سب سنتا بھی ہے اور سب جانتا بھی ہے، تو بس تم وہ سب کچھ اس سے کہہ دو جو کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ جو اپنے نفس کی کنجوسی سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔
जब रवैयों की तकलीफ़ रूह में उतर जाए तो मीठे लफ्ज़ इसका इलाज नहीं कर सकते। हमारे हाथों से मोती बिखर जाएं तो उन्हें समेटा जा सकता है, मगर हमारे अल्फाज से किसी की ज़ात बिखर जाए तो उसका संभलना बहुत मुश्किल होता है। देखो, सुकून एक नतीजा है जो काम करने के बाद हासिल होता है। वो काम जिनका अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया, वो काम जिनको करने का तुमने खुद से वादा किया है, वो काम जो तुम्हारे अपनों की तुम पर जिम्मेदारी के तौर पर लाजिम हुए हैं। पहले ये काम करो, फिर तुम्हें इन कामों का नतीजा मिलेगा, यानी सुकून। आपका होना, आपका वजूद रश्क करने के काबिल बन जाता है जब लोगों की खुशियाँ आपके वजूद से जुड़ जाती हैं। ज़िद ना किया करो कि मैं ही सही हूँ, बाकी समझाने वाले सब गलत हैं। अगर ऐसा होता तो तुम बार बार एक ही जगह ठोकर क्यों खाते? अल्लाह को अपने नेक बंदे बहुत पसंद हैं, लेकिन उसे वो गुनाहगार बंदे भी पसंद हैं जो गलती हो जाने पर अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और कहते हैं, ऐ मौला, हमने गलती कर दी, हमें मुआफ़ फरमा। उन बंदों को अल्लाह की बारगाह में बहुत पसंद फरमाया जाता है जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, फिर चाहे हालात जैसे भी हों। मोहब्बत का बदला मोहब्बत है और हर मोहब्बत करने वाला बदले में मोहब्बत ही चाहता है। उसे आपके एहसान और मेहरबानी से कोई वास्ता नहीं। मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, सिर्फ बढ़ती है। सही लोगों और चीज़ों की हो तो सुकून बनकर, गलत लोगों और चीज़ों की हो तो जुनून बनकर। खुदा से मिलने के बहुत से रास्ते हैं। हर वो रास्ता जिसमें सच्ची तड़प और इखलास के साथ चला जाए, वो रास्ता अल्लाह ही तक ले जाएगा। इन राहों पर भी चलकर देखो, ढूंढो इन रास्तों को, सिर्फ सजदों को ही काफ़ी मत समझो। कभी तो कारोबार करना छोड़ो, हर काम में बस फ़ायदा तलाश करते हो। ये भी कोई तलाश है? करना है तो वो नूर तलाश करो जो तुम्हारी ज़ात में मौजूद है। अल्लाह ताला ने जिन लोगों को तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया है, उनकी फ़िक्र ना करो। अल्लाह वो सब जानता है जो तुम नहीं जानते। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना सीखो, बेहतर नहीं बेहतरीन मिलेगा। जो मकाम शिकवे का होता है वही मकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम इस मकाम पर शिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं। हर बात में खैर ढूंढा करें और अल्लाह का शुक्र करने की आदत डाल लें। अल्लाह के कामों में आप दखल नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वो जो करता है और फरमाता है वही ठीक और बेहतरीन होता है। अगर आप उसकी तहकीक अपनी इंसानी अकल से करेंगे तो ये आपके बस का रोग नहीं है। अगर आप दुनिया से तवज्जो हटाकर दीन की तरफ लगा दें तो आप दीनदार हो गए। बस ये याद रहे कि वो आपको आपकी आँख से देख रहा है। हराम चीज़ों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ जो कुछ है वो यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ की चीज़ों को अपना कहने वाला यहाँ नहीं रहेगा। इस उम्मत के लिए मेहरबानी है, इसको तकलीफ़ आती है, अज़ाब नहीं। अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हर इंसान से मोहब्बत करते हैं। निशान यही है ज़माने में ज़िंदा कौमों का कि सुबह शाम बदलती हैं उनकी तकदीरें। जिस सुकून और आराम से हमारे जिस्म में रूह दाखिल हुई थी, इसी तरह हमारी रूह को मौत के वक्त कलिमा पढ़ते हुए सुकून के साथ आज़ाद फरमा। अपनी तकलीफ़ का लोगों के साथ ज़िक्र ना करना, ये आपका अपनी ज़ात पर बड़ा एहसान होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये ख्याल रहे कि तुम्हें पाला जा रहा है और मैं पालने वाला हूँ। कहीं ये ना समझ लेना कि तुम पालने वाले हो। ये ना कहना कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। छिन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश दोबारा शुरू हो जाए, वही मकाम इंसान की जन्नत है।
صبر ہر کامیابی کی کنجی ہے، تو پھر تم جلد بازی میں کیوں ہو؟ خاموشی سب سے بڑا خطیب ہے، اس کا خطبہ بہرے کو بھی سنائی دیتا ہے۔ ایک تمنا یہ تھی کہ ہو مکمل ہر ایک تمنا، اب تمنا یہ ہے کہ کوئی تمنا نہ رہے۔ حالات کو اپنے تابع رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر حالات کے تابع ہو جائیں۔ ممکن ہے وہیں سے کچھ بہتری مل سکے۔ کمزور پر زور کرنا شرافت نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ چیونٹی سے دانہ چھینے وہ کمینہ ہوتا ہے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے، اور عمل بغیر علم کے بیمار سا۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہر عمل کسی اصول کی وضاحت ہے۔ سب کچھ آپ کا ہے اگر آپ سب کے ہیں۔ امیروں نے غریبوں کے لیے خدا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک اور ملت کھا جاتی ہے۔ گرنے کے خوف سے بے فکر ہو کر چلتا رہا، کیونکہ میرے پاس ایسا دوست ہے، میں جب بھی لڑکھڑایا اس نے میری کلائی نہ چھوڑی۔ حقیقت کی خاصیت صبر ہے۔ بحث کے دوران جب کسی کا راز فاش ہونے کا ڈر ہو تو اپنی ہار مان لو، بحث میں پھر کبھی جیت جاؤ گے، مگر راز امانت ہوتا ہے۔ انسان خوار ہو جاتے ہیں زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے تمام سوالوں کے جواب مل جائیں اور اختتام خوش کر دینے والا ہو۔ جانے کس وقت کوچ کرنا ہو، اپنا سامان مختصر رکھو۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پر خرچ کرو۔ حاضر و ناظر و نور اور بشر اور غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اے دل، یہ جو ظاہر کی آنکھ ہے، اسے اللہ کے جمال کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ اگر تو دل کی آنکھ کھول کر دیکھے تو پھر تجھے پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے۔ اے دل، محبوب کے جمال کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھ، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں اسی کا جلوہ دکھ رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس جہاں میں راز حقیقت کس سے جا کر کہوں، میرا کوئی محرم نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ جا کر در و دیوار سے کہہ دے۔ ایک ایسا بھی مقام آتا ہے غم میں یارو، آدمی صبر کرے گر تو ولی ہو جائے۔ اللہ والوں کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی کے خلاف نفرت رکھنا، جس خیال میں آپ کو فائدے اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے، وہ خیال عشق کا ہے۔ کامل ذات صرف اللہ کی ہے، ہم تو صرف اس راستے کے مسافر ہیں۔ جس چیز کو بھی پیدا کیا گیا ہے وہ ضرور ایک دن ختم ہو جائے گی۔ راستے چلتے ہیں لیکن سب ایک طرف ہی لے جاتے ہیں۔ بندے الگ الگ لباس میں لپٹے ہوئے ہیں لیکن سب ایک کے پاس جاتے ہیں۔ اس راستے پر ایسے نہیں چلنا جس طرح تم بغیر چراغ کے چلتے ہو۔ اگر شریعت آپ کا ایک بازو ہے تو سچ کو دوسرا ہونے دو۔ اگر ان میں سے ایک لاپتہ ہے تو آپ اڑ نہیں سکتے۔ اگر مٹی گیلی ہو جائے تو کیا وہ کیچڑ میں بدل جائے گی؟ جب پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے تو کیا وہ مٹی میں نہیں مل جاتا؟ لیکن پہلے آپ کو اسے کچلنے کی ضرورت ہے، اسے ریزہ ریزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب دل پتھر کا ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ سچ کے راستے پر چلتے ہوئے کسی کی خدمت نہیں لینی چاہیے، بلکہ خود دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جو شخص اپنی خدمت کرتا ہے وہ کچھ نہیں پاتا۔ ہر شرف اور قابلیت خدمت کے بدلے ملتا ہے۔ مقدر سے سر ٹکرانے والوں کے نصیب کو ہمیشہ گہری چوٹ لگتی ہے۔ دل چیرے بغیر کیسے معلوم ہوگا کہ اس میں دین ہے یا نہیں؟
یہاں تک کہ تم نے برسا برس کسی کو سجدے کرتے دیکھا، تب بھی تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کافر ہے یا مومن؟ شاید وہ کسی اور ہی وجہ سے عبادتوں میں لگا ہوا ہو۔ اگر تم ایک عقل مند شخص ہو تو ان چیزوں پر غور کرو جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہیں، اور ختم ہو جانے والی صورتوں اور نگینوں کو چھوڑ دو۔ مرتے دم تک یہ مت کہو کہ میں کامل ہوں۔ کامل صرف اللہ کی ذات ہے، ہم تو صرف سچ کے راستے کے مسافر ہیں۔ گناہوں سے بھرے سینکڑوں عالموں کو صرف ایک توبہ ختم کر سکتی ہے۔ جب نرمی اور اچھائی کی موجیں دریا میں نظر آتی ہیں، توبہ تمام مرد و زن کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وہ عاشق جن کا دل آگ میں موجود ایک گلاب کے عشق میں گرفتار ہو کر خون میں ڈوب گیا ہے، کیا اس کے لیے حقیقی محبت یعنی اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟